آج بھی پھلوں کا ٹھیلا اسی جگہ لگاتے ہیں جہاں ان کے والد کو گولی لگی تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تقریباً 7-8 سال کا ہوں گا میں، والد صاحب ہمارے شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم تو چھوٹے تھے، ہمارے بھائی بڑے بھائی لوگ جو اسپتال کی طرف گئے تھے، جب ان کو لاش ملی نا، جب پتا چلا یہ 30 ستمبر کا واقعہ تھا، اور ہمارا یہی تھیا ہے، یہ پھر وہ کھڑے ہوئے تھے اس ٹائم پر، ٹھیک ہے نا۔ اس روز مساجد سے نکلنے والے نمازیوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے شہر میں 27 مقامات پر بیک وقت ہوئے۔ شہر کے ہسپتال میتوں اور زخمیوں سے بھر گئے۔ شہر میں صف بچھی ہوئی تھی، لوگ مدد کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخو پکار میں سائرن بجاتی ایمبولینس زخمیوں اور مرنے والوں کو ہسپتال لے جاتی رہی۔ میرا بھائی تھا، 2 بھائی تھے، سامنے سے ادھر سے فائرنگ ہوئی تھی، اور فائرنگ ہونے کے بعد میں وہ شہید ہو گیا تھا۔ 3-4 بچے اور گلی کے ہیں، وہ سارے محلے کے، وہ بھی شہید اسی جگہ پہ ہوئے ہیں۔ اس دوران مساجد سے مسلسل خون کے عطیات اور دیگر امداد دینے کے اعلانات ہوتے رہے، جنازے اٹھتے رہے، گھروں میں بین ہوتے رہے۔ میں اپنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑی سے بڑی جنگوں کے اندر 15 منٹ کے اندر جو ہے مرنے والوں کی یا شہید ہونے والوں کی ریشو 300-350 نہیں ہوتا، جو 15 منٹ کے اندر اس حیدرآباد میں ہوا، اور یہ اتنا خطرناک واقعہ ہوا کہ آج تک جو ہے وہ لوگ نہیں بھولیں۔ کلاشن کوف کی گرج اور رائفل کی دھاڑ میں درجنوں گھروں میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دیا۔ آج بھی حیدرآباد کے رہنے والے اس سانحے کو یوم سیاہ یا بلیک فرائیڈے کہتے ہیں۔ اس واقعے کی FIR تو درج ہوئی، مگر ملزمان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے شناخت کیا کہ کون کون لوگ اس میں ملزمان کے نام آج آدمی لاشیں زخمی پڑے تھے، میں تو بہت بری طرح رو پڑا، اور ایسے